اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، ہم تیری مدح مانگتے ہیں شیطان مردود سے، اور ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ سید، اس وقت پاکستان میں شیطانیت کا بازار گرم ہے۔ اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے اس شیطان مردود سے، جس نے ہمارے ملک کو، ہماری عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ میری نظر میں تو ریاست، ملک، کوئی سرحدیں اس کی عوام سے تعبیر کرتی ہیں، ہر چیز عوام سے چلتی ہے۔ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام ہی مرکز ہیں کسی بھی ریاست کا۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ان ستاروں کو آپ پکڑ پکڑ کے، توڑ توڑ کے، نوچ نوچ کے پھینک رہے ہیں اس وقت ملک میں ایک لاقانونیت کا، ایک انسرٹینٹی کا بازار گرم ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، اور حکومتی طاقتیں اتنی شیطانی اور طاغوتی بن چکی ہیں کہ یہ نہ صرف اتنا ظلم اور اتنا وہ کر رہی ہیں، لوگوں پہ زیادتی کر رہی ہیں، بلکہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں اس کے خلاف کہ جی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے موٹر سائیکل جس کا جلایا اس نے آ کے بتایا، جس کا ٹرک انہوں نے آگ لگائی اس نے آ کے کہا، اس نے کہا جی یہ مظاہرین نے، انہوں نے، کسی نے نہیں کیا، یہ تو انہوں نے کیا ہے۔ مطلب اس سے زیادہ کشمیر اور اسرائیل اور جن چیزوں سے ہمیں آپ ڈراتے ہیں ساری زندگی، اور جن کی وجہ سے ہم نے آپ کو طاقت دی ہے، وہاں پہ نہیں ہوتی یہ چیزیں جو یہاں ہو رہی ہیں۔ یہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا اس جنگ میں۔ اس جنگ میں اب فیصلہ ہو جائے گا کہ کسی رہنا ہے، کسی جانا ہے، اس ملک کو کس طرف جانا ہے۔ کیا اسے بنگلہ دیش بننا ہے؟ کیا اسے پاکستان رہنا ہے؟ کیا کے پی کو ہمارے ساتھ رہنا ہے؟ کیا کے پی کو ہمارے اس سے مطلب ہے کہ بلوچستان کا بھی کوئی ہمیں پتہ نہیں، تو باقی پاکستان جو بچے گا، پنجاب جس میں یہ گوال منڈی والوں کی، نیلسن گوال منڈیلا کی، اور یہ زرداری جو شرداری ہے، ایکچولی ان کی حکومت رہے گی۔ تو اس وقت ہم ایک جنکچر پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 1971 میں اور اب کے حالات میں اتنی زیادہ مماثلت ہے۔ انہوں نے اس وقت کے جو لیڈنگ رہنما تھے، سیاسی رہنما، مجیب الرحمان کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا، اسمبلی کو معطل کر دیا تھا، اس وقت لوگوں کو پکڑ کے بند کر دیا تھا، ان کے خلاف یہ ملٹری فورسز انہوں نے اتار دی تھی، ماؤں بہنوں کی تذلیل کر رہے تھے، ان کی عزتیں تار تار کر دی گئی تھی، اور لک لائک کہ بنگالی ورسز ریسٹ آف پاکستان۔ اب لگ رہا ہے کہ جی یہ کے پی ورسز ریسٹ آف پاکستان ہو گیا ہے۔ اس کی حکومت کو اس وقت خطرات لاحق ہیں، وزیر اعلیٰ کو دوسری دفعہ اغوا کر لیا گیا ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ یہ آپ نے جو وزیر اعلیٰ کا ذکر کیا ہے، اسپیسیفکلی اس کو میں ذرا ٹچ کرنا چاہوں گا، اور آپ سے کچھ سوالات ہیں میرے، جو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کافی ساری، اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو ابھی پہلے بھی لوگوں نے کچھ ایسی باتیں کی، جب جتنی دفعہ بھی احتجاج ہوا کہ وہ اتنا لیٹ کیوں پہنچے، کہ انہیں پتا تھا کہ بہت ساری رکاوٹیں ہوں گی تو وہ ایک دن پہلے کیوں نہیں چلے۔ کافی ساری اس طرح کی لوگ کوشچنز ریز کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کی کتنی رکاوٹیں ہوں گی اور ایگزیکٹلی کیا کیا انہیں دیکھنے کو ملے گا راستے میں، تو میرے خیال سے ایک کوئی آپ کا پکا نہیں آپ کو پتا ہوتا تھا کہ آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں۔ تو علی امین گنڈا پور کافی دفعہ لیٹ پہنچے، تو لوگوں نے اس پہ بھی کافی تحفظات کا وہ کیا ان کے بارے میں، کہ وہ کیوں لیٹ پہنچے، جان کے لیٹ پہنچے، کس وجہ سے لیٹ پہنچے۔ پھر اب یہ دھرنے پہ کچھ لوگوں کے سوالات ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس پہ کریں آپ ڈسکس، کہ اور بتائیں کہ
آپ دھرنے پہ اتنی مشکل سے پہنچے ہو، میرا دھرنے نہیں، میرا مطلب پروٹیسٹ پہ، ڈی چوک پہ، بہت جان جوکھوں میں ڈال کے آپ سارا پنجاب کی جو انٹرنس ہے، جو دو پہاڑیاں آتی ہیں جہاں پہ وہ بڑا، وہاں پہ بڑی ان کی وہاں پہ خوب مقابلہ ہوا پولیس کے ساتھ، انہوں نے خوب شیلنگ کی، لوگ بڑی مشکل سے اسے پار کر کے آئے، آپ ڈی چوک پہنچے، آپ نے لوگوں کو بٹھا دیا وہاں پہ، سارا کچھ کر دیا، تو آپ کو وہاں سے ایک دم وہاں پہ رکنے کے بجائے آپ کو ایک دم کے پی کے ہاؤس جانے کی کیا مار پڑی؟ تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ اتنی مشکل سے وہاں پہنچے، پھر آپ نے اپنے آپ کو پورے کراؤڈ سے الگ کر کے آپ کے پی کے ہاؤس کیوں گئے؟ تو لوگ اس کو بہت زیادہ کوشچن ریز کر رہے ہیں، اور پھر آپ گرے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے کے وہ گرفتار کر لیں گے یا آپ کو کڈنیپ کر لیں گے، تو آپ کیوں لوگوں کو بٹھا کے اتنے امپورٹنٹ پروٹیسٹ میں آپ وہاں خود چھوڑ کے آپ وہاں کے پی کے ہاؤس گئے؟ تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا کچھ بولیں اور بتائیے دیکھیے کہ جی جی سید، ہوتا یہ ہے جب بھی کیاس اور آرڈر کا مقابلہ ہوتا ہے، کیاس میں ہمیشہ افواہیں سرگرم ہوتی ہیں، کیاس میں سچ کو جھوٹ سے علیحدہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیاس میں ہر ایک اپنا اپنا بین بجا رہا ہوتا ہے، سب شور مچا رہے ہوتے ہیں، جو زیادہ شور مچاتا ہے آپ اس کی زیادہ بات سننا شروع کریں۔ اس وقت اسٹیٹ مشینری افواہیں پھیلانے میں سرگرم بجائے افواہوں کو کرب کرنے کے، کیونکہ کیاس میں ان کا فائدہ ہے۔ پوری اسٹیٹ مشینری، خاص طور پہ آپ کی فوج جو ہے، یہ کیاس پہ تھرائیو کرتی ہے۔ کیاس جتنا زیادہ ہوتا ہے، دیز آر چلڈرن آف کیاس، بارڈرز پہ یہ کیاس پھیلاتے ہیں، وہاں سے یہ لوگ پاور حاصل کرتے ہیں، وہاں سے یہ حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں، پولیٹیشنز میں یہ کیاس پھیلاتے ہیں۔ پولیٹیشین پہلے ہی بغیرت ہیں، نہ انہیں کچھ پتا ہے، نہ ان کا زیادہ تر کا ایمان سلامت ہے، تو وہ اس کیاس کا شکار رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو اس کیاس میں یہ لوگ شکار کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کیاس افواہوں سے زیادہ کسی چیز سے نہیں، انفارمیشن وارفیئر ہے جس میں ان لوگوں نے ایکسل کیا ہے، جسے ففتھ جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، تو اس سے استعمال کر کے یہ لوگ ہر طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ سب اینیکڈوٹس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ ادھر گیا، یہ کیوں گیا، یہ اس طرح کے دائیں کے بجائے بائیں کیوں نہیں گیا، اگر وہ بائیں جاتا تو پھر آپ کہتے ہیں دائیں کیوں نہیں گیا، بائیں کیوں جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ چرچ میں ایک سرمن ہو رہا تھا، تو وہ پادری نے وہی سرمن دوبارہ شروع کر دیا جو پچھلے ہفتے اس نے کیا تھا، تو اس میں وہ بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس نے کہا جب حضرت عیسیٰ اپنی بھیڑیں لے کے وہاں پہنچے تو وہاں پہ فوجیں موجود تھیں، انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تو بندہ تھا بیٹھا ہوا ادھر، ایک ایسے ہی ہماری عوام کی طرح کا ہی ہوگا جس نے پچھلے ہفتے یہ باتیں سنی تھی، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا بڑے غصے میں۔ اس نے کہا جب پچھلے ہفتے عیسیٰ کو وہاں سے گرفتار کیا تھا تو پھر دوبارہ کیوں گیا ادھر؟ تو بات یہ ہوتی ہے، حالانکہ وہ وہی چیز دہرا رہا تھا جو پچھلے ہفتے اس نے بتائی تھی، جو ایک ہی دفعہ ہوئی تھی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی بات کو پکڑ کے نا اسے اس کا ایشو بنا سکتے ہیں۔ چربن ماؤ نے بہت خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا تھا انقلاب میں گرتے ہوئے سر نہیں، اڑتے ہوئے پرچم گنے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ بیرسٹر گوہر ایک آدمی ہے، گنڈا پور ایک اور آدمی ہے، اعظم سواتی ایک اور آدمی ہے، یہ سب انسان ہیں، یہ سر ہیں، سر اٹھتے رہیں گے، سر گرتے رہیں گے۔ آپ کے انقلاب میں پرچم کتنے اڑ رہے ہیں؟ آپ کو آزادی چاہیے، کتنے اڑتے ہوئے پرچم ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھ پرچم تھامے رکھیں گے، پرچم اڑتا رہے گا، آپ انقلاب لے آئیں گے۔ اگر آپ گرتے ہوئے سر گنتے رہیں گے، اگر آپ اس میں پڑ جائیں گے کہ یہ گنڈا پور نے یہ کر دیا اور شہباز گل نے وہ کر دیا اور پیرزادہ نے یہ کر دیا، تو آپ پھر انہی کو گنتے رہیں گے۔ پرچم کون اٹھائے گا؟ آگے کون بڑھے گا؟ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں بھول کے کہ جی گنڈا پور نے کیا کیا اور کیوں کیا، اور اس پہ شک کرنے کی، اور اس پہ ہمیں ان لوگوں پہ توجہ دینے کی، ان چیزوں پہ کرنے کی ضرورت ہے جو ری انفورس کر رہی ہیں، ہماری کاز کو آگے بڑھا رہی ہیں، جو آزادی کے مراحل آگے طے کرنے میں معاونت کر رہی ہیں۔ ان چیزوں کو اگنور کریں جو کسی طرح کا کیوس، کنفیوژن، غلط فہمی، ڈی مورلائزیشن کر سکتی ہیں لوگوں کو۔
اس چیز پہ وہ گمراہ کر سکتی ہیں، ان سے بچیں. گنڈا پور جب آئے گا سامنے، جب پتہ چلیں گی باتیں، پتہ چل جائیں گی. عمران خان کو انفارمیشن ملے گی. عمران خان از اے ویری انالیٹیکل مین. ہی ول اینالائز تھنگس اینڈ ہی ول. regrettably he's not very good in judging people. اسے لوگوں کا پتہ نہیں چلتا. تو اس کے گرد بہت بے شمار لوگ ایسے پھیلے ہوئے ہیں جو سانپ اور سنپولی ہیں، جو نقصان پہنچانے والے ہیں. لیکن ابھی تک اس نے یہ سارا راستہ طے کیا ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کرکٹ کی ٹیم میں اتنے بڑے بڑے سیلف ایبزارب سپر سٹار ہوا کرتے تھے جو اپنی ذات سے باہر، افریدی جیسے وغیرہ تو تھے، پہلے بھی ہوا کرتے تھے. وہ یہ افریدی نہیں ہے، شروع کیا اس نے کہا. پہلے بھی بہت ہوتے تھے جو اپنے لیے کھیلتے تھے، خود غرض ہوتے تھے. پھر بھی عمران خان نے ٹیم کو اکٹھا کیا، پھر بھی اس نے اسے اٹھایا، پھر بھی اس نے ورلڈ کپ جیتا. ابھی بھی ان سارے غداروں کی، جن کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جان بوجھ کے غداری کر رہا ہے اور ان میں سے اس کے پیچھے ہم پڑ جائیں. عمران خان کو پتا ہے وہ اٹھائے گا، وہ چیزوں کو اکٹھا کرے گا. وہ اب اس وقت ہمیں آگے بڑھنے کی، سب کو اکٹھا رکھنے کی، متحد رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کون گرفتار ہوا، کس لیے گرفتار ہوا، کب گرفتار ہوا. کب اس چکروں میں آپ نہ پڑیں. آپ جو یہ پاکستانیوں کی جنگ ہے، یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے. یہاں تک کہ وہ اگر آخری لیڈرشپ کو بھی گرفتار کر لیں تو آپ نے لیڈر کا ویٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو منزل ہے جدھر آپ جا رہے ہیں، یہ آپ کی آنے والی نسلوں کی منزل ہے. یہ آپ کے آنے والے بچوں کے بچوں کی جنگ ہے. کیونکہ اگر اس وقت پاکستان میک اور بریک سچویشن میں، اگر تو آپ لوگ یہ 20-25 دن سروائیو کر گئے تو جنگ آپ کی جیت ہوگی اس میں. اور اگر آپ نے یہی جو کنٹروورسیز ہیں، جس طرح ریاض صاحب آپ نے کہا، آپ ان چکروں میں پڑیں گے، آپ اپنی انرجی ضائع کریں گے. اور آپ جو ہے، جو یہ ایک ڈائیورژنس ہے، پر یہ شاید یہ انہی کے جو ان کے جو چیلے ہیں وہی اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ تاکہ ہم لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہوئے. تو میرے خیال سے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہم سب کو اپنا اپنا کام، اور اسپیشلی یہ نیکسٹ 25 دنوں میں 5 سے 10 گنا بڑھا دینا، اور سر لگا کے جس نے جہاں جہاں تک آپ کی حدیں جہاں تک جاتی ہیں، آپ نے اس حد تک، اس حد سے بلکہ زیادہ آپ نے کام کرنا ہے. اور ہر انسان نے اپنا رول پلے کرنا ہے. یہ جنگ جو ہے 20-25 دن میں آپ جیت جائیں گے. میں کوئکلی دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. سید، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ سری لنکا تو بنگلہ دیش میں کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی گنڈا پور نہیں تھا، کوئی گوہر نہیں تھا. یہ عوام کی جنگ تھی، عوام نے لڑی اور عوام نے جیتی تھی. یہ ہماری جنگ ہے. بنگلہ دیش میں اور ہم میں صرف ایک فرق ہے اس وقت، صرف ایک فرق ہے. امریکہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہی تھی بنگلہ دیش کی حکومت. انڈیا ڈبل گیم کھیل رہا تھا. انڈیا بنگلہ دیش کی حکومت کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. تو سی آئی اے نے ایک بڑا رول پلے کیا تھا اس میں، اسے ہٹانے. ہماری حکومت جو ہے امریکہ کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے. اسرائیل کو، یوکرین کو، اور اب ایران میں جو جنگ ہونے والی ہے اور جو شروع ہو گیا ہے کام، سر میں اس میں چاہوں ہماری فوج، یہ کرائے کی قاتل فوج ہے، یہ امریکیوں کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو، مسلمان ملکوں کو اور دوسرے غریب ملکوں کو نقصان پہنچانے میں یہ رول پلے کرتی ہے. تو اسے امریکی اور سی آئی اے پروٹیکٹ کر. ہماری جنگ ان سے اس لیے بہت بڑی ہے کہ وہ سی آئی اے وغیرہ وہ اس حکومت کو نہیں چاہتے تھے، لیکن ہماری حکومت کو وہ چاہتے ہیں. اس سے وہ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ضمیر فروش ہیں. یہ ایک منٹ میں اپنا کردار، اپنا ضمیر، اپنی قوم، اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ فرق ہے ہم میں. ہماری جنگ امریکیوں کے، سی آئی اے کے اور ان سب منافقوں، ضمیر فروشوں کے خلاف ہے جو اندر اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ سوچ کے جنگ لڑنی ہے. ہمیں کسی لیڈر کی، کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ اور ہمارا مقصد ہمارے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ سید. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. ہم سب کو اس میں ڈٹے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارا سب کا اپنا اپنا کام ہے.